ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سے نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر بار دو بچے یعنی کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی۔ جڑواں بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے نکاح کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج اور عادات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی اور پرہیزگار تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چراتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ حابیل کے اچھے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی بری عادات کی وجہ سے اس کے متعلق فکر مند رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شریعت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کی شادی حابیل سے ہونی تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والے کی شادی قابیل سے ہونی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف نہ تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازعہ دیکھا تو یہ ختم کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کو یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا، اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا اس لڑکی پر حق ہے، یعنی کہ حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دونوں بھائیوں کو قربانی کا حکم دے چکے تو اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے بہت فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا اور بہت ہی نیک سیرت شخص تھا، چنانچہ اس نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہ فصل بہت ناکارہ تھی اور ضائع ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا چلو اسی کو قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اگر قربانی قبول ہو گئی تو یہ جل جائے گی اور اگر قربانی قبول نہ ہوئی تو بعد میں بھی اس کو جلانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔
اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ گے کہ مجھے قتل کر ہی دو تو تم اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھاؤ گے، کیونکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ حابیل کی یہ باتیں سن کر قابیل کے ذہن میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا خوف، نیکی کا جذبہ اور خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہشات تھی۔ اس اندرونی کشمکش میں بالآخر اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ روایت میں آتا ہے کہ قابیل سو رہا تھا اور حابیل نے پتھر کی چٹان اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل ڈالا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اسے خنجر سے ہلاک کیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس ناش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ قابیل بھائی کا مردہ جسم 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیجا۔ وہ دونوں کوے بھائی تھے۔ پھر دونوں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کرنے کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا۔ پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو آپ کو حابیل کے قتل کی خبر ملی۔ آپ کو اپنے فرزند کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی ناش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ وہ اس ڈر سے یمن فرار ہو گیا اور وہیں پر اس نے سکونت اختیار کر لی۔ شیطان چونکہ روز اول سے انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے قابیل کو اکسایا، لہٰذا قابیل نے اپنے والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گیری، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا پہلا ناحق قتل اسی نے کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی خون کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ قابیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں یہ سزا دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی اسی طرف گھوم جایا کرتا۔ اس طرح جوانی میں خوبصورت نظر آنے والا قابیل نہایت ہی بدصورت ہو گیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا سخت عذاب اپنی جگہ قائم ہے۔ ناظرین، اسلام کے علاوہ توریت کے باب پیدائش میں بھی حابیل اور قابیل کا مکمل قصہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ توریت میں یہ قصہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے،
چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوڑے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس پر قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ قائن نے کہا، اے خداوند، میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے زمین سے نکال دیا اور میں تیرے حضور روپوش ہو جاؤں گا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اسے پتھر مار کر قتل کر ڈالا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، قتل اور حسن پرستی ان تینوں گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔